السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 16 آج ہم پڑھیں گے نون ساکن و تنوین اور میم ساکن کے قواعد۔ نون ساکن وہ ہوتا ہے جس پر جزم ہو، یہ نون وقف اور وصل دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ نون تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ نون تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ نون تنوین وصل کی صورت میں پڑھا جاتا ہے اور وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا۔ نون ساکن و تنوین کے 4 قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ تو آج ہم پڑھیں گے نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قواعد: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ اظہار، تو سب سے پہلے اظہار پڑھتے ہیں۔ اظہار نون ساکن و تنوین کو بغیر غنّے کے ادا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار۔ قاعدہ: نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حمزہ عین ح اور غین خ میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنّہ نہیں ہوگا۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ عین ح اور غین خ، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر غنّہ نہیں کریں گے بلکہ غنّے کے بغیر پڑھیں گے۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں، یعنی یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ حروف حلقی یعنی اظہار کی: یا زبر نون ین، حمزہ زبر واو او، ین او، نون زبر نا، ین اونا، ین۔ یہاں پر اظہار کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی آ گیا، نون ساکن کے بعد حمزہ، تو اظہار مطلب جلدی سے ادا کریں گے۔ یہاں دیر لگائیں گے تو یہاں پر اخفاء ہو جائے گا۔ ین اونا کریں گے تو یہاں پر غنّہ ہو جائے گا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ین اونا، ین اونا۔ یا زبر نون ین، ہا زبر واو ہو، ین ہو، نون زبر نا، ین ہونا، وقف ین ہون۔ ادھر کیا آ گیا؟ ہا۔ حروف حلقی میں سے نون ساکن کے بعد ین ہونا، وقف ین ہون۔ یا زبر نون ین، عین زیر عی، ین عی، قاف پیش قو، ین عیقو، وقف ین عیقو، ین۔ ادھر عین آ گیا نون ساکن کے بعد تو یہاں پر بھی اظہار کریں گے، یعنی غنّے کے بغیر پڑھیں گے۔ ین عیقو، وقف ین عیقو۔ یا زبر نون ین، ح زیر حی، ین حی، تا پیش واو تو، نون زبر نا، ین حیتونا، وقف ین حیتون۔ نون ساکن کے بعد ح آ گیا حروف حلقی میں سے تو یہاں پر بھی اظہار کریں گے، یعنی غنّے کے بغیر پڑھا جائے گا۔ ین حیتونا، وقف ین حیتون۔ فسینغضون، ین، فسینغضون، غین آ گیا نون ساکن کے بعد، فسینغضون، وقف فسینغضون۔ المنخنقۃ، خ آ گیا حروف حلقی کے بعد، المنخنقۃ، وقف المنخنقۃ۔ من آمن، حمزہ آ گیا ہے حروف حلقی میں سے تو یہاں پر اظہار ہوگا۔ من آمن، من ہاد، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد آ گیا ہا تو یہاں پر بھی اظہار کریں گے۔ من ہاد، وقف من ہاد۔ نون ساکن نون تنوین کے 4 قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ تو دوسرے نمبر پہ ہے ادغام۔ ادغام پڑھیں گے۔ ادغام ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔
نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں ادغام ہوگا۔ اس ادغام کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں غنے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، نیز اس غنے کی مقدار بھی 1 الف کے برابر ہے۔ یعنی نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے، یرملون یعنی 6 حروف ہیں، 6 میں سے 4 حروف اگر آئیں گے تو غنے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر لام را میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں غنے کے بغیر ادغام ہوگا۔ اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ 4 حروف میں غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، یا میم واو نون میں، لام را میں غنے کے بغیر ادغام ہوگا۔ قاعدہ نمبر 2 ہے، میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو میم ساکن کو میم متحرک میں ادغام کر کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے منہم، میم ساکن کے بعد میم متحرک آ گیا ہے تو میم ساکن کو میم متحرک میں داخل کر کے ادغام کے ساتھ غنہ کر کے پڑھیں گے، منہم۔ تو آئیے مشق کرتے ہیں اس سبق کی ادغام کی۔ میم زبر یا مئی، یہ نون کو نہیں پڑھیں گے، میم زبر یا مئی، یا زبر یا میہ۔ نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے، حروف یرملون ہم نے پڑھے تھے، یا میم واو نون، تو یہاں غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، میں، یا زبر یا میں، قوف پیش لام قل، میں یقل، وقف میں یقل، میم زیر واو میو، واو آ گیا ہے نون ساکن کے بعد، یہاں پر بھی ادغام کے ساتھ غنہ کریں گے، میو والد، میو والد، وقف میو وال، میم مال، یہاں پر نون نہیں پڑھا جائے گا، آگے ادغام یعنی ملا کے پڑھیں گے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے پڑھنا، میم مال، میم آ گیا، من نعمت، نون آ گیا حروف یرملون میں سے، یہاں پر بھی غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، من نعمت۔ آگے یا میم واو نون میں ادغام، غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، لام اور را میں غنے کے بغیر ادغام کریں گے، الیس، لام آ گیا نون ساکن کے بعد تو یہاں غنہ نہیں کریں گے بلکہ غنے کے بغیر ادغام کریں گے، الیس، الیس نہیں پڑھیں گے، الیس، من ربک، را آ گیا، من ربک، عجبا یہدی، پیچھے نون ساکن تھا، یہاں پر تنوین کے بعد یا آ گیا حروف یرملون، یہاں پر بھی غنے کے ساتھ ادغام کریں گے، عجبا یہدی مالا وولدا، مالا وولدا، قمرا منيرا، عذابا نكرا، مالا لبدا، أخذة رابية، را آ گیا، لام اور را میں غنے کے بغیر ادغام کیا جائے گا۔ آگے تیسرا قاعدہ ہے اقلاب۔ قاعدہ اقلاب کے معنی بدلنے کے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے، خواہ ایک کلمے میں ہو یا 2 کلموں میں ہو، تو اس نون ساکن و تنوین کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ اقلاب یعنی نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے تو یہاں پر بھی اقلاب کریں گے۔ اقلاب کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، غنہ کر کے پڑھنا۔ تو آئیے مشق کرتے ہیں۔ تم، تا زبر میم، تم، یہ نون نہیں پڑھیں گے، نون کو میم سے بدل دیں گے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب۔ اقلاب کا معنی بدلنا۔
تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، نون کو میم سے بدل دیں گے، تا زبر میم تم، با پیش بو تمبو، تا پیش تو تمبوتو، حمزہ زبر میم ام، با زبر با ام با، تا زبر تا تت ام با تت، سنبلۃ فانبجست یستنبئونک من بخل۔ آگے قاعدہ نمبر 4 ہے اخفا۔ پہلا قاعدہ کیا تھا؟ اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ اخفا کا معنی ہے، لغوی معنی چھپانے کے ہے، یعنی چھپانا، نون ساکن و تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخفا۔ اس طرح ادا کرنا کہ نہ ادغام ہو اور نہ اظہار، جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ادغام، اظہار، اقلاب، تو اس طرح پڑھنا ہے اخفا کو۔ اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا ناک میں۔ قاعدہ نمبر 1 ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا مع الغنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس غنے کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ اس غنے کی مقدار بھی 1 الف کے برابر ہے، یعنی ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا کریں گے؟ اخفا مع الغنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ ان کے علاوہ باقی جو ہیں 15 حروف، اس میں کچھ میں ادغام ہوگا، کچھ میں اقلاب اور کچھ میں اظہار ہوگا۔ تو یہ 15 حروف تا، سا، جیم، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، تو ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، وہاں اخفا کریں گے، اخفا مع الغنہ۔ قاعدہ نمبر 2 ہے، میم ساکن کے بعد اگر با متحرک آ جائے تو وہاں اخفا مع الغنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد اگر با متحرک آ جائے تو اس غنے کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اس غنے کی مقدار بھی 1 الف کے برابر ہے۔ تو آئیے مشق کرتے ہیں اخفا مع الغنے کی۔ حمزہ زبر نون تا پشتو تم، یہاں پر بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں انتم نہیں پڑھیں گے، تم ادغام نہیں ہوگا بلکہ نہ اظہار کریں گے، انتم بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ ناک میں آواز چھپا کر غنہ کریں گے، تم انثى زنجبيلا جود منذر منزلا إنسان منشورا منصورا منضود قنطارا ناظر منفطر منقلبا انكاسا من تاب۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے۔